الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، گزشتہ 3 جمعوں میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا. آج ربیع الاول کی 22 تاریخ ہو گئی، سن 1443 ہجری ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 29 اکتوبر سن 2021 ہے. آج کا عنوان آیت الکرسی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. آیت الکرسی کا معنی ہے بادشاہی. سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا پر بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. ساری دنیا اسی کی محتاج ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ قرآن حکیم کی سب سے بہترین آیات کون سی ہے؟ صحابی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں،
ہم سے زیادہ افضل جانتے ہیں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین آیات کون سی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ آیت الکرسی۔ فرمایا ہاں میں جان گیا ہوں کہ میرے صحابہ قرآن حکیم کے معاملات میں بڑے سمجھدار ہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں شان بیان کی گئی ہو وہ آیات بتاؤ، یا وہ آیاتیں بتاؤ جس میں صحابہ کی تعریف ہو، یا وہ آیاتیں بتاؤ جس میں کچھ ملتا ہو۔ ان کا مطلب یہی تھا سرکار کا کہ وہ آیات بتاؤ جس میں نیری توحید ہی توحید ہو۔ تو صحابہ کرام نے جب جواب دیا تو سرکار مسکرا دیے، اور یہاں تک آتا ہے سینے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، یعنی کہ جب فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً مرد ہو یا عورت ہو، جنت اور اس کے درمیان میں صرف فاصلہ ہے تو موت کا ہے، ورنہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ آیت الکرسی آدمی کو جنت میں لے جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے گھر کی ہر ایک چیز کی حفاظت ساری رات اللہ کے فرشتے کرتے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 40 دن لگاتار پڑھتا رہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا صدقہ فطر کے مال پر، متعین تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا بڑا غریب ہوں، بال بچے بھوکے ہیں، یعنی کہ مال میں سے خود چوری کرنے لگا۔ فرمایا تو چوری کر رہا، میں تجھے حضور کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگا نا نا نا، آقا کے سامنے پیش نہ کر، مجھے چھوڑ دے۔ صحابی نے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ صبح کی نماز میں جب آئے، حضور نے فرمایا جو رات کو چور آیا تھا کیا بنی؟ خود سرکار نے کہا۔ فرمایا وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، حالات خراب ہے، اس لیے غلہ چوری کر رہا تھا۔ فرمایا وہ پھر بھی آئے گا۔ آیا ہے رات کو، پھر چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا،
کہنے لگے اب تو میں تجھے حضور کے پاس پیش کروں گا. کہنے لگا نہیں یار چھوڑ دے، تیری مہربانی. چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے وہ رات والے جو دوبارہ بھی چور آیا کیا بنا؟ فرمایا وہ کہنے لگا اب نہیں آؤں گا، اب چھوڑ دے. حضور نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا. حضور کا فرمان تھا. اب تیسری رات پھر آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا تو 100% یقین ہو چلا کہ آقا کا فرمان ہے وہ تو لازمی آئے گا. تاڑ میں بیٹھ گئے اور آیا، چوری کرنے لگا. کہنے لگا چھوڑ دے. کہنے لگا نہیں اب تو حضور کے پاس پیش کروں گا. کہنے لگا تجھے ایسا نقصہ نہ بتا دوں جس کے پڑھنے سے قیامت آ سکتی ہے، میں تیرے گھر میں کبھی چوری کے لیے داخل نہیں ہو سکتا. بتا نقصہ. صحابہ تھے نا. وہ کہنے لگا اگر تو آیت الکرسی پڑھ لے قیامت آ سکتی ہے تیرے گھر، یہاں تک کہ بیت المال پر جو تجھے متعین کیا گیا میں چوری نہیں کر سکتا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وقوع سنایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور نے فرمایا تھا تو چور پر بات صحیح کر گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہاں تک کہ قیامت تو آ سکتی ہے، یہ اب تیرے گھر چوری کرنے نہیں آئے گا. اسی طرح ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کر کے کسی کام چلے گئے. 10 چور آئے، چوری کرنے لگے. 10 کے 10 جو ہیں چور یہاں تک کہ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، نظر کچھ نہیں آتا. گھر میں وہ آدمی آیا تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تمہارے گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے آئے تھے. چوری کرنے لگے، اللہ پاک نے ہمیں اندھا کر دیا. تم اللہ والے ہو، دعا کرو اللہ پاک ہمیں ٹھیک کر دے. کہنے لگا معافی مانگو، وضو کرو، مالک کی کائنات کی جب سامنے جبین نیاز کو جھکاؤ اور وعدہ کرو پھر کبھی چوری نہیں کریں گے. انشاءاللہ مالک کائنات تمہیں دوبارہ آنکھیں عطا کر دے گا، روشنی عطا کر دے گا. روشنی آ گئی، تندرست ہو گئے. کہنے لگے اللہ والے بتا کیا ماجرا ہوا؟ ہم چوری کرنے آئے تھے، اتنی بڑی پکڑ میں آ گئے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں، میرے آقا نے فرمایا دکان کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بھائی اور بہنوں کی حفاظت کے لیے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا تمہارا کام ہے، ساری رات حفاظت کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں میں مالک کی کائنات کا کام ہے. یہ تو اللہ عز و جل کا کام ہے. ہم لوگ جانتے نہیں. آیت الکرسی کے بڑے بڑے فضائل لکھے ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے 40 دن تک کسی قسم کے جادو کا اثر اس گھر میں نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جن اتنا طاقتور ہے، ایک قدم بر اعظم ایشیا میں رکھ سکتا ہے، دوسرا قدم بر اعظم یورپ میں رکھ سکتا ہے. جب آیت الکرسی پڑھتے ہو ایسے بھاگ جاتا ہے.
جو بچہ ڈرتا ہو عموماً بڑے بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو. میں نے کہا نا کہ آیت الکرسی کا معنی بادشاہی ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ آیات کرسی کے نام سے ہے. کرسی کا معنی بادشاہی ہے. کس کی بادشاہی ہے؟ حقیقی بادشاہی کرسی اللہ کی ہے. میں اس کرسی کی بات نہیں کر رہا جو 2-3 سال نہیں گزرتے ٹانگیں کھینچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہ لکڑ کی، نہ لوہے کی، یہاں تک کہ نہ پلاسٹک کی کرسی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ احکم الحاکمین کی کرسی، بادشاہی، اس کی بات ہو رہی ہے. اب اس آیت الکرسی میں کیا ہے ذرا توجہ کرنا. قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں. فرمایا او لوگو میں اللہ ہوں، الہ ہوں، معبود برحق ہوں. میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں، پالنہار ہوں. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اللہ پاک نے سب سے پہلے بتا دیا کہ اللہ تمہارا الہ، معبود برحق. چلو جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے اللہ ہیں، الہ ہیں، معبود برحق ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں. اور اللہ کے معنی میں کیا بتاؤں کہ اللہ میں 4 لفظ ہیں: الف، لام، لام، ہا. 4 لفظ سے اللہ بنتا ہے. واحد دنیا کا ایسا نام ہے جس کے لفظ نکالتے جاؤ معنی تبدیل نہیں ہوتا. میرا نام حبیب ہے، اگر ہا کو نکال دو بیب کچھ نہیں بنتا. میرے بیٹے کا نام طیب ہے، تا کو نکال دو، توئیں کو نکال دو، طی یب صرف رہ گیا. یب کیا؟ کوئی معنی نہیں. ایسے ہی نام ہے عثمان، آئیں نکال دو، سمان کیا معنی؟ سارا معنی بھی تبدیل. یعنی کہ اللہ کا نام ہے نا، اگر الف نکال دو للہ، اللہ کا معنی بھی وہ، للہ کا معنی بھی وہ. اب ایک لام کو نکال لو، لہو کا معنی بھی وہ، اور پھر لام کو نکال دو، ہو کا معنی بھی وہ. ہو اللہ بھی قرآن میں موجود ہے. واحد اللہ کا نام ہے کہ جس کے 3 لفظ نکالنے کے بعد بھی معنی چینج نہیں ہوتا. یہ ہے اللہ کے نام کی شان. اب اللہ پاک خاصے بتا رہے ہیں کون اللہ ہوتا ہے، الہ کون ہوتا ہے، معبود برحق کون ہوتا ہے، اسی کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو عبادت اس کی جائے گی الحی القیوم، جو حی ہو، زندہ ہو. یہاں تو بڑے بڑے ولی بھی فوت ہو جایا کرتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. میں نے سنا سید شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی مزار ہے، میں نے سنا علی احمد حجویری کا بھی مزار ہے، میں نے سنا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بھی مزار ہے، میں نے سنا شاہ رکن عالم کا بھی مزار ہے، میں نے سنا عابد جمال کا بھی مزار ہے. سارے یہ لوگ قبروں میں چلے گئے.
ریلت کر گئے، وفات پا گئے، انتقال کر گئے، اس دنیا سے اور جہان میں شفٹ ہو گئے۔ زندہ نہیں، بڑے سے بڑا مولوی بھی نہیں، پیر بھی نہیں۔ بڑے بڑے پیروں کو دیکھو، بیمار ہو جاتے ہیں، مریدوں کے محتاج، ہسپتال میں لے کر جائیں، 200-400 آج کے زمانے کے مطابق 2-4 ہزار روپے خرچہ بھی کرے گا، پھر ڈاکٹروں کے پاس گیا، پیر بڑے سے بڑا ہسپتال میں داخل ہے، اب جی پیر صاحب کی بچنے کی امید نہیں، پیر صاحب یہاں تک انتقال کر گئے، گاڑی میں گھر لے کر آئے، مریدوں نے غسل دیا، مریدوں نے کفن پہنایا، مریدوں نے جنازہ اٹھایا، مریدوں نے یہاں تک کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار، سامنے جنازہ مفتی کا ہے، جنازہ یہاں تک کہ پیر کا ہے، جنازہ ابا جان کا ہے، جنازہ امی جان کا ہے، جنازہ اساتذہ کرام کا ہے، خبردار تجھے جھکنے کی اجازت نہیں، رکوع کی نہیں، سجدے کی نہیں۔ فرمایا قبر تم نے کھودی، بڑے بڑے پیروں کی قبر میں اتار دیا، یہاں تک کہ بند کر دی، یہاں تک کہ مٹی ڈال دی، یہاں تک کہ اوپر تم نے توید بنا دیا، اب اس کی سجدہ کیوں؟ فرمایا جب سامنے تھا نہیں جھکنے دیا، جب اس کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی میں نے رکوع اور سجدہ نہیں کرنے دیا۔ اور اس کا بھی نام کیا ہے؟ نماز جنازہ۔ غور کرنا، نماز جنازہ پڑھنے چلے ہیں، الہی میں تو ہر نماز میں رکوع کیا کرتا ہوں، سجدہ کیا کرتا ہوں، فجر کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، ظہر کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، عصر کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، مغرب کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، عشاء کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، یہاں تک کہ عشاء کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، یہاں تک کہ چاشت کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، اوابین کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، سنت اور نوافل کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، یہاں تک کہ وتر کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، میں تو جمعے کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں، میں تو عیدین کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ بھی نماز میرے لیے ہے، یہ بھی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، نماز تو میرے لیے، پر خبردار سامنے جنازہ مفتی کا پڑا ہوا ہے، سامنے جنازہ ابا جان کا پڑا ہوا ہے، سامنے جنازہ یہاں تک کہ ساس اور سسر جان کا پڑا ہوا ہے، سامنے جنازہ غوث قطب اور ابدال اور ولی کا پڑا ہوا ہے، خبردار تجھے جھکنے کی اجازت نہیں، نہیں ہے اجازت۔ اللہ پاک یہ خاصہ بتا رہے ہیں الحی القیوم، فرمایا اللہ وہ ہے، الہ وہ ہے، معبود برحق وہ ہوا کرتا ہے جو حی ہو، زندہ۔ قیوم کا معنی بڑا عجیب ہے، قائم ہے، کیسے قائم؟ فرمایا باپ نہیں، ماں نہیں، یہاں تک کہ اولاد نہیں، قل هو اللہ احد۔ کتنی واضح بات آ گئی، اللہ الصمد، بے نیاز، ساری دنیا نیاز مند ہے، وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی سورہ شریفہ نے بتا دیا اللہ کا ہمسر بھی کوئی نہیں، ہم لوا نہیں، یہاں تک کہ اکیلی اسی کی ذات ہے، واحد اللہ۔ کیا کیا بتاؤں؟ اور قائم ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب بتاؤ
بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک آج قائم ہے، کل قبروں میں ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہم نے، آج قائم ہے، کل قبروں میں ہیں۔ بڑے بڑے غوثوں، کتبوں، ابدال، ولیوں کو ہم نے دیکھا، آج دنیا میں قائم ہے، کل قبروں میں۔ اللہ نے خاصہ بتایا کہ کس کی عبادت ہو، اللہ کس کو مانو، الہ کس کو مانو، معبود برحق کس کو مانو، جو زندہ ہو۔ اور سب کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ زندہ نہیں۔ آپ کہیں گے فرشتے ہیں، بڑے عرصے سے زندہ ہیں۔ حدیثیں پڑھ کر دیکھو، فرشتوں کو بھی موت ہے، موت۔ جبریل امین علیہ السلام کو موت آئے گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ کیوں؟ قرآن حکیم میں آ گیا، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہونے والی۔ یہاں تک حدیث شریف کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا، اللہ پاک اور حضرت اسرائیل ہوں گے، فرمائیں گے کون باقی؟ اسرائیل کہے گا میں یا اللہ۔ فرمایا تو بھی مر جا، مرنا ہے، موت ہے، وفات ہے، رحلت ہے، کس کی؟ یہاں تک کہ حضرت اسرائیل کی بھی۔ یہ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور رگ پکڑی، وہ بھی بڑی اہم رگ ہے۔ اوازیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا او لوگو، اللہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہوا کرتا ہے، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی۔ اونگ کا ذرا معنی سن لو۔ میں بیٹھا تھا نا، ایک آدمی گھلا، انگلاوا، گھلا نہیں کھاندا اللہ پاک، انگلاوا، اونگ تک نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے۔ بھائی چودھری یوسف صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، اکثریت شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نیند کے لیے گولیاں کھاتا ہوں، قاری صاحب بڑی سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کروں، اب ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ایک دفعہ نیند بیدار ہو جائے ہمیں پھر 2 گھنٹے نیند نہیں آتی، اور بعض لوگوں کو ساری رات نہیں آتی، اور ہم نیند نہ آئے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نیند نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، یا اللہ تو سوتا نہیں؟ فرمایا ان کا جواب والے تھا، پہلے تو پیالے پکڑ کے کھڑو، پانی دے، یا کتابیں چاہتے ایک پانی تے ایک دودھ دا پیالہ، ان ہاتھے پکڑ کے کھڑوتے جو صحیح، ٹھنڈی ہوا چلی، پیالے دھڑام سے نیچے گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، سو گئے، پیالے ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سمجھ آئی ہے بات یا نہیں؟ اگر میں سو جاؤں نظام کائنات نہیں ٹوٹ جائے گا؟ میں نہیں سوتا۔ اور اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں چیلنج کیا ہے، کوئی اور الہ ایسا لے کرتا ہو، آؤ کوئی اور ایسا اللہ یا خدا رب کوئی لے کر تو آؤ۔ کئی لوگوں نے ڈھونگ بنائے ہوئے ہیں، خدا اور ہے، اللہ اور ہے، رب وہ اور ہے۔ یہ نہیں، بعض اوقات معنی میں آتا ہے، بعض اوقات معنی میں آتا ہے۔ رب کے لفظ معنی میں والدین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ربا یعنی صغیرہ،
لیکن وہ رب سے مراد وہ حقیقی رب نہیں. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ یاد رکھنا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ذرا ایک اور دلائل دے دو سمجھ آ جائے بات. ہمیں آرڈر ہے درود شریف پڑھنے کا، یہ اب بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمیں آرڈر ہے درود شریف پڑھنے کا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے ہمارے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج. دعا کرتے ہیں نا. یہ یاد رکھنا جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ یوں ہی نہیں پڑھتا. ہمارا پڑھنا پڑھنا ہی ہے، فرشتوں کا پڑھنا تسبیح اور تحلیل کرنا ہی ہے. لیکن جب اللہ کی باری آئے گی، اللہ کا معنی رحمت ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب پر رحمت بھیج رہا ہے. جیسے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں ایسے اللہ نہیں پڑھتا. جا کر کسی کو سمجھنا ہے مدرسوں سے پوچھ لینا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے مراد وہ نہیں. اسی طرح کہ رب، خدا، اللہ، معبود، یہ سب ایک ہی اسی کی طرف آتے، کسی اور کی طرف نہیں. اللہ پاک نے خاصا بتایا کہ اس کی پوجا پاٹ کرو، اسے الہ مانو، اللہ مانو، جسے نیند نہیں آتی. چلو یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. ابھی بھی اللہ پاک نے ایک اور دعویٰ کیا، وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لیکن ہماری عقل شیطان مار دیتا ہے. ہمیں عقل کے معاملات میں بالکل پاگل بنا دیتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. ورنہ جو اگلے الفاظ آیت الکرسی کے پڑھنا لگا ہوں یہ معمولی نہیں. کسے اللہ مانے، الہ مانے، معبود برحق مانے، کسی اور کی بات نہیں. بڑا ایک اور واضح دلائل دے دیا. اسی آیت الکرسی میں دلائل آ گئے، کہیں اور کی بھی بات نہیں. فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسے اللہ مانو، الہ مانو، معبود برحق مانو، جو آسمانوں کا مالک، جو زمین کا مالک. کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا ساتوں آسمان اللہ نے بنائے، کوئی بیا شریک ہے؟ اگر جڑا اگر بنے دے تو والا اپنی قبر اپنا جواب، جہنم رسید پکا پکا. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ہر گناہ کی معافی رکھی ہے، شرک کی نہیں رکھی. اچھا اس کی بھی وضاحت سن لو. ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی کیوں نہیں؟ سوال ہے. آپ سوال کر سکتے ہو کہ مولوی حبیب بتا تو صحیح، کچھ تعریف تو کر کہ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی آخر معافی اللہ نے کیوں نہیں رکھی؟ اس کا کوئی دعویٰ، کوئی دلیل تو بیان کر. اب توجہ کرنا. ایک آدمی کم تولتا ہے، نادم تو ہے میں گناہ گار ہوں. حضرت جی ہے نا. ایک آدمی کم ناپتا ہے، نادم ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے، نادم ہے کہ میں نے چوری کی، غلط کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے. کوئی بھی گناہ والا کام کرتا ہے، نادم ہوتا ہے اپنے گناہ پر اور اس کی معافی مانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے. دیکھو نا، آدمی نماز نہیں پڑھتا، کیا خیال ہے دن میں کتنی مرتبہ نادم ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا آرڈر تو ہے، فرض بھی ہے، نماز قرض بھی ہے، نہیں پڑھتا پر معاف کر دے. نادم ہو گیا. لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب آدمی شرک کرتا ہے، عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اسے گناہ مانے تو معافی بھی مانگے.
शिर्क को आदमी गुनाह नहीं मानता, इसीलिए इसकी माफी नहीं। बड़े बड़े कुरान हकीम के मुफस्सिर कहते हैं, मिसाल के तौर पर जरा समझाने के लिए अब और वजाहत करना चाहता हूं। मुझे अब 100 रुपए की जरूरत पड़ गई, मैंने अगर कह दिया चौधरी यूसुफ साहब मुझे 100 रुपए की जरूरत है, उधार दें, अगर ये कहें हबीब नहीं मेरे पास नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा, कहीं और से इंतजाम, आप परेशान ना हो, बस। अब कहां से अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बन रहा है? चौधरी यूसुफ साहब मैं तो आपकी आस लगा के आया था, आप हमारे बड़े हैं, आप रहमदिल हैं, तू सही तावन ना करे सो ब्याह कौन करे सी, मैं तो थोड़ी बड़ी आस लगा के आया, खुदा दी कसम इतनी देर है ओ आसा अपनी मिट्टी पलीत की थी, सोच नहीं कर सकते कि इतनी देर में। हाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, दरख्त से पनाह मांगी, अल्लाह पाक नाराज हो। पढ़ के देखो, जिम्मेवारी से बात। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरख्त से पनाह मांगी, पूरी कौम दुश्मन, फौज दुश्मन हमला करना चाहते थे, यहां तक कि अल्लाह के नबी को मारना चाहते थे, दरख्त से पनाह मांगी, अल्लाह के नबी को आर्डर आया कि तूने दरख्त से क्यों पनाह मांगी, मुझसे मांगते ना। ये सबक नहीं? फरमाया चीर कर 2 टुकड़े करेंगे, अभी दरख्त चिरेगा 2 टुकड़े होंगे, अगर उफ की ताज नबूवत भी उतार ली जाएगी। सबक दिया कि अगर नबी ने दरख्त से पनाह मांगी तो देखो मेरी कुदरत देखो। ऐसे अल्फाज ना हो जो अल्लाह की शान के खिलाफ जाए। अब देखो बीवी सालन अच्छा पकाती है, दिल के साथ खाते हो, वाह या अल्लाह सुभान अल्लाह, आज तो मेरे मालिक ने खाना तो वो अच्छा खवाए मेरे को, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने तेरे हाथ पे शीरी रखी है। बताओ किसकी तारीफ हो रही है? सालन उन्हें अच्छा पका है, तारीफ अल्लाह दी करें, वो भी खुश थी नहीं पी ठरदी पई है कोई ना, या नहीं आदि हाँ अल्लाह पाक की तारीफ करो, मेरी कर मैं पकाए मेरे हाथ से, क्यों आदम है कि अल्लाह पाक ने तेरे हाथ पे शीरी रखी है। ये अल्फाज हैं बड़े मिठे, ये नबी सिखा गए, ये लफ्ज साढ़े सरकार सिखा गए कि तारीफ अल्लाह दी करनी। हुण देखो चलो एक बे पासे आना, सारे आखो चा सुभान अल्लाह। खाने की तैयारी करेंदे हो ना, खाने की तैयारी करेंदे हो, खाना वगैरह पकदे घरे च खांदे हो सारा कुछ, जड़े खा के पैसे लांदे हो ना सौदे दे, महंगाई है आजकल बाबा ज्यादा पैसे लांदे हो, लेकिन वाली क्या दो खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है तू खा भाई, पैसे ही आप लाए हो, सारा कुछ करके आने के बावजूद ही तारीफ हूं रब दी। ये नबी ने अंदाज समझाए, शिरक से बचने के तरीक़ेकार बताए। याद रखना जरूरत पड़ जाए दूसरे से मांगना शिरक नहीं, लेकिन अगले अल्फाज गलत इस्तेमाल करना वो मना है। उधार तो सरकार भी लिया करते थे, नहीं मिलता था परवाह नहीं करते थे, अल्लाह मालिक है। हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब तबलीगी जमात के, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों अरब खरब की तादाद में रहमतें फरमाए, सबके दुआ आमीन। काफी सारे मुरीद आ गए, मुक्तदी आ गए और इंतजामिया वाले आ गए कि हजरत जी आटा खत्म हो गया है, क्या करें? खत्म हो गया, मैं क्या करूं? जाओ 2 रकात नमाज हाजात पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ने देना या मैंने देना है? जी 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 हजरत जी, चलो जाओ आप भी पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, हाजात अल्लाह से मांगो, मैं भी मांगता हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अभी कोई इंतजाम करे। इंतजामिया वाले कहते हैं मौलाना अब्दुल वहाब साहब भी नवाफिल पढ़ रहे थे, हाजात
اللہ سے گر گرا کر دعا کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، کئی ٹرک فوراً ریونیو مدرسے میں آ گئے، سارے آنکھوں چا سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنے سے یوں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے خاصا بتا دیا کون الہ ہوا کرتا ہے، کون معبود برحق ہوا کرتا ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اور اگلی بات بھی لے کر آئے کہ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، لفظ من لے کر آئے، یہ ذرا دھمکی امیز الفاظ ہیں۔ یاد رکھنا جو ہندو ہے نا، بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، یہ اللہ کے جوتا ہیں، اللہ سے زبردستی ہمارا کام کروا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ عربی کی طرف جاتے نہیں، عربی میں من کا لفظ ہے، اور کون ہے کیڑا ہے جرا میرے بارے چنگال کرے نہ پہ کہ زبردستی میرے کو منگوا سکتے ہیں۔ ہاں ایک بیٹی ماں کو باپ کو مجبور کر سکتے ہے، بیٹی مجبور کرتی ہے نا، کیا نام نے ابا جی 100 روپے دیتی منو ایک کام کرنا ہے، دھی دی محبت ہی ایسی ہونی، 100 روپے دے کے میں اچھا ہے کہ کام کر۔ میرا بیٹا طیب، انہیں ہمشیرہ کو گننے پیسے پتہ نہیں 500 پتہ نہیں کتنے گننے ہیں طیب نے، تے اخیر آپس چنن دی تو میں تھی گئی، اخیر میں کیا اچھا تو پریشان نہ تھی، تیرے پیسے ہونے میں لا دے۔ کیا ہوا؟ بیٹی کی محبت میں محبت اور چیز ہے، زبردستی اور چیز ہے۔ قرآن حکیم نے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں زبردستی اللہ سے سفارش کرنے والا الا باذنہ، مگر جس کی اللہ چاہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب بتاؤں، کتابوں میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محلے سے ہو کر آئیں، رونے لگی، کہنے لگی فلانے گھر سے ہو کر آئی، ان کے 8 بچے کھیل رہے تھے، فلانے کے یہاں ہو کر آئی 10 بچے کھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک چلو بیٹا ہی نہیں ایک بیٹی عطا کر دے، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے ہاتھ پکڑا، فرمایا ہوں امام الانبیاء، ہوں امام الرسل، ہوں شہنشاہ کائنات، پر اولاد دینے کا کوٹا میرے پلے نہیں، دعا نہیں کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار کے ان الفاظوں سے میں سمجھ گئی کہ اگر مجھے بیٹی ملنی ہوتی تو سرکار ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، بلکہ لفظ ایسے استعمال کیے، میں سمجھ گئی کہ واقعی مجھے اولاد نہیں ملے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کیا بیان کروں، امام الانبیاء کی گھر والی کی کوکھ میں، گود میں حضرت ابراہیم بیٹا ہے، امام الانبیاء کا فرزند ہے، یہاں تک کہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، گھر والی رو رہی ہے، کہنے لگی آقا ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا یہ آخری بیٹا بھی دنیا سے جانے والا ہے۔ فرمایا موت کو روکنے پر میری ذات قادر نہیں۔ گھر والی فرماتی ہیں جب حضور نے یہ لفظ استعمال کیے میں سمجھ گئی ہمارا یہ بیٹا ابراہیم بھی نہیں بچے گا، یہ بھی رحلت کر جائے گا، وفات پا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لفظ کہے تھوڑی دیر ہی نہیں گزری ہمارا بیٹا ابراہیم بھی انتقال کر گیا۔ لفظ من لے کر آئے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے زبردستی کام کرا لے۔ کوئی لوگ ایسے ہیں کہتے نہیں ہیں یا اللہ تیرا کیا بگاڑ ہے، میرے تے مصیبت بھیجتی، تو دور ہی نہیں کرے، انداز دیکھ سارے انداز دیکھ، منٹ سے پہلے انداز غلط ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسے انداز نہیں، نبیوں نے بتائے عاجزی کرو، انکساری کرو، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔
پھر بھی اللہ پاک نے ابھی بھی خاصے بتا رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کئی لوگ آوے مولوی حبیب دساں کیڑا نمبر لگدا پہ سارے لوگ ہی کم وچ پی گئے، دس اور بڑا تو نیک آدمی ہے، دس تا صحیح نمبر کیڑا لگدا پہ، اور تمہارے پیچھے کیا ہوتا رہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا او لوگوں تمام کے تمام علم کے خزانے، تمام علوم میرے پاس ہیں، آؤ جو بھی میرے در کا بھکاری بنے گا میں اسے عطا کر دینے والا ہوں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا او لوگوں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی کا معنی ہے بادشاہی، فرمایا امریکہ کی بادشاہی آج ہے کل گر جائے گی، کبھی روس کی بادشاہی ہوا کرتی تھی، اس سے پہلے برطانیہ کی بادشاہی ہوا کرتی تھی، سارے آپ نے دیکھا آج فلانے ملک کا صدر ہے بادشاہ ہے، آج ہے کل نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں وہ بادشاہ ہوں، ہمیشہ پہلے سے تھا ہمیشہ رہوں گا، آج بھی ہوں کل بھی ہوں، جب تک دنیا باقی ہے پھر بھی ہوں، دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی بادشاہی میری۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا او لوگو میری کرسی بیت اللہ ہے، میری کرسی حرم پاک ہے، میری کرسی حرم ہے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ ہے، فرمایا بیت اللہ میری کرسی ہے، یہی عرش عظیم پر جا رہی ہے، میری کرسی لوہے کی نہیں، لکڑی کی نہیں، پلاسٹک کی نہیں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور سارا نظام آسمانوں کا زمین کا اس کے ارد گرد ہے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا خاصا بتا دیا آواز آئی ولا یعودہ حفظہما، فرمایا میں وہ طاقت والا، وہ نگہبان، وہ حفاظت کرنے والا، کبھی پہلے سے نہیں تھکتا تھا آج بھی نہیں تھکتا، یہاں تک کہ بوڑھا ہونے والا نہیں، تھکنے والا نہیں، کمزور ہونے والا نہیں۔ تم بلڈ پریشر کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہو، تم شوگر کی وجہ سے نڈال ہو جاتے ہو، تم فلانے کاموں کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے یوں ہو جاتے ہو، فرمایا نہیں نہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے بارے میں آگاہ کر دیا ولا یعودہ حفظہما، فرمایا لوگوں میں تمہاری حفاظت کرنے میں نہیں تھکتا، تمہارے ماں باپ آبا و اجداد، تمہاری اولاد، ننھے ملنے بچے یہاں تک کہ چار پائی سے گر جاتے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بچہ گرنے لگتا ہے ہوتا نازک ہے، ہڈیاں بڑی نازک ہے، کس نے سنبھالا دیا؟ فرمایا میری ذات نے۔ میرے جو ملا حبیب ہی ٹھوکر لگے نا خدا دی قسم ہے مہینہ مہینہ سوٹی پکڑ کے ودا ہوتی، اور کیا تھے یار ٹھوکر لگے تھوڑا لگے وہ درد ڈاڑھا، ہاں ہاں بچہ چار پائی سے گرتا ہے، ماں کام کر رہی ہے، بچہ گرتا ہے دیکھتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے حفاظت کی ہے، میں نے کی ہے، کس نے کی ہے؟ سب کہہ دو اللہ پاک نے کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بھی ایت الکرسی کے اگلے لفظ آخری لفظ بڑے کام کے، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا او لوگو میری ذات بڑی بلند ذات ہے، عظیم بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں امام الانبیاء یہاں تک کہ کہنے لگے اللہ بہت بڑا ہے، اشارہ کیا کیسے؟ فرمایا بہت بڑا، بہت بڑے، بہت بڑے ہاتھ سرکار نے پھیلا دیے، فرمایا لوگوں ساری کائنات کرۂ ارض اللہ کے آگے ایسے ہے جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔
حضور نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ عز و جل اتنے بڑے ہیں کہ اشارہ دے دیا، فرمایا ایک سمجھا دیا امت کو کہ دیکھو میری ہاتھ کی ہتھیلی بس، اللہ پاک کے سامنے ساری کائنات ایسے ہی ہے، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ سب کہہ دو 3 مرتبہ، یہ کہنا نبی کی سنت بھی ہے، صحابہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 3 مرتبہ کہا تھا، آپ بھی کہہ دو، سنت بھی سرکار کہہ دو، ہاتھ پھیلاؤ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ حضور کا انداز تھا، اسی لیے آپ سے کرائے، سرکار کی سنت ادا کرنے سے 100 شہیدوں کا بھی ثواب ہے۔ اللہ پاک آپ سب پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس آیت الکرسی کو سننا دل جوئی کے ساتھ، چینل کا نام ہے قاری طیب حبیب، تو اسی لیے میں نے یہ عنوان بیان کیا، خود بھی سنو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سناؤ۔ اللہ کی محبت جب دل میں بیٹھے گی ہمیں کامیابی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔